خان ہاؤس کے لاؤنج میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سب کی نگاہیں کبھی حماد خان تو کبھی زہیب خان تک جا رہی تھیں۔ وہ جیسے اپنے باپ کا فیصلہ سننے کا منتظر تھا۔ پھر اس خاموشی کو تمنا بیگم کی آواز نے توڑا۔ آپ سوچ کیا رہے ہیں؟ آپ کیا بیٹے سے مقابلہ کریں گے؟ ہمارا اکلوتا بیٹا ہے۔ اگر یہاں سے چلا گیا تو آپ اچھے سے جانتے ہیں کبھی واپس اس دہلیز پر نہیں آئے گا۔ کیا اب ہم اس بڑھاپے میں اپنے سہارے کو خود سے دور کریں گے؟ اسے کہیں مت جانے دیں، ورنہ آپ جانتے ہیں سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ اور حماد خان جانتے تھے کہ ان کا بیٹا اگر چلا گیا تو نہ صرف گھر کا نقصان ہوگا بلکہ کمپنی بھی تباہ ہو جائے گی، کیونکہ زہیب نے جس طرح سے کمپنی کو سنبھالا تھا کوئی نہیں سنبھال سکتا تھا۔ حماد خان خاموشی سے زہیب کو دیکھ رہے تھے۔ وہ جب کچھ نہ بولے تو تمنا بیگم نے بات کا آغاز کیا۔ چلو جاؤ، تم اسے کمرے میں لے کر جاؤ، اس بارے میں بعد میں بات کریں گے زہیب۔ تمنا بیگم کی آواز میں آج روب تھا۔ زہیب نے چند لمحے باپ کو دیکھا۔ وہ اب بھی کچھ نہ بولے تو زہیب بنا کسی کو دیکھے نایاب کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ رکا۔ وفا کے پیچھے ہیرا بھی کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں اس وقت کیا نہیں تھا، غم، غصہ، نفرت، دکھ۔ اس نے ایک نظر زہیب کو دیکھا اور زہیب کے بعد اس کی دوسری نظر نایاب پر گئی۔ نایاب نے بھی ہیرا کو دیکھا، بس ایک لمحے کے لیے، اور پھر وہ چہرہ موڑ گئی۔ زہیب سیڑھیاں چڑھتا اوپر جا چکا تھا۔ تو یہ تھا وہ انصاف۔ تم نے میری پیٹھ میں چھرا کھونپ کر اچھا نہیں کیا وفا۔ میں تو سمجھی تھی تم میری دوست ہی نہیں بہن بھی ہو، مگر تم نے اس نایاب کا ساتھ دیا۔ وہ بولی نہیں، چیخی تھی۔ وفا نے ہیرا کو کچھ کہنے کی کوشش کی مگر وہ غصے سے پلٹی اور سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گئی۔ وفا بس ایک گہری سانس لیتی رہ گئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، پھر اندر داخل ہوا۔ اب نایاب کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ نایاب بھی اندر آ گئی اور اب وہ حیرت سے زہیب کا کمرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے اپنے کمرے سے کافی بڑا تھا جو ملک مینشن میں تھا۔ زہیب اب اپنی گھڑی، موبائل، والیٹ اور گاڑی کی چابیاں سائڈ ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ میں یہاں رہوں گی؟ اس کے کانوں میں نایاب کی آواز پڑی تو وہ چونک کر اس کی طرف پلٹا۔ ہاں، ایک لفظی جواب دیا، مگر نایاب شدید ڈسٹرب تھی۔ کیا آپ کے گھر میں کوئی اور خالی کمرہ نہیں ہے؟ زہیب اب پوری طرح اس کی طرف گھوما۔ کمرے تو بہت ہیں، مگر تم یہاں اسی کمرے میں میرے ساتھ رہو گی۔ وہ جانتی تھی کہ زہیب اب بتا نہیں رہا، وہ حکم دے رہا ہے، مگر میں بھی آپ کے ساتھ یہاں رہنے کے لیے کمفرٹیبل نہیں ہوں، اس نے ہمت کرتے کہہ دیا۔ زہیب اس کے قریب آیا۔ کیوں کمفرٹیبل نہیں ہو؟ نکاح ہوا ہے ہمارا، اور اب تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو اسی کمرے میں رہنا ہوگا، اس بات کو سمجھ جاؤ۔ مگر نایاب جانتی تھی کہ یہاں کے مکین اس کے مزید خلاف ہو جائیں گے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ سب اس سے نفرت کریں۔ اب وہ اس گھر میں آ گئی تھی اور اس کا اب ایک ہی مقصد ہوگا کہ وہ اپنی ماں کے لیے ان سب کے دلوں میں موجود نفرت کو ختم کر دے۔ زہیب اسے سوچوں میں چھوڑے واش روم میں جا کر بند ہو چکا تھا۔ نایاب سوچوں میں الجھی اب بیڈ کے کنارے بیٹھی، یہ سوچ رہی تھی کہ کیسے سب گھر والوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائے، اور اسے شروعات حماد ماموں سے کرنی تھی۔ اگر وہ اس سے راضی ہو گئے تو کوئی چاہ کر بھی اسے اس گھر سے نہیں نکال سکے گا، اور اس کی ماما بھی تو یہی چاہتی تھی کہ ماموں سے معاف کر دیں۔ وہ کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر رہی تھی۔ اس نے پوری قوت سے پرفیوم کی شیشی اٹھا کر آئینے میں دے ماری۔ چناکے کی آواز ابھری اور شیشہ ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ وفا دہلیز میں کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ وہ اندر آئی اور ہیرا کو بازو سے پکڑا۔ ہوش میں آؤ ہیرا، کیا کر رہی ہو؟ اس نے ہیرا کو ہوش دلانی چاہی، مگر ہیرا نے غصے میں اسے اپنا بازو آزاد کروایا۔ تم بھی ان سب کے ساتھ ملی ہو؟ تم بھی نکل جاؤ یہاں سے۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے وفا، تم جانتی تھی نا اس بارے میں، مگر تم نے اس کا ساتھ دیا۔ وہ وفا کے کاندھوں سے پکڑے جھنجھوڑ کر پوچھ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ان کا نکاح کب ہوا، مجھے بس یہی پتا چلا تھا کہ بھائی نکاح کر چکے ہیں۔ بتاؤ کیا کرتی میں؟ اور تم کیوں مجھے اپنا دشمن سمجھ رہی ہو ہیرا؟ میرے لیے تم اور نایاب برابر ہو۔ اور آخری بات پر ہیرا کا غصہ آسمان کو پہنچ گیا۔ اب تم اس نایاب کو میری برابری پر لاؤ گی؟ نکل جاؤ میرے کمرے سے وفا، اور اب مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ وفا نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر ہیرا اسے بازو سے پکڑے دروازے تک لائی اور اسے کمرے سے باہر کر دی۔ دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ اب وہ دوبارہ غصے سے کمرے کی ہر چیز تباہ کر رہی تھی۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں نایاب، اتنی جلدی تم مجھ سے میرا سب کچھ نہیں چھین سکتی۔ زہیب صرف میرا ہے اور میرا ہی رہے گا۔ میں اتنے سالوں سے زہیب سے محبت کرتی آئی ہوں،
اور تم یوں ایک ہی دن میں اچانک کہیں سے بھی آؤ گی اور میری محبت پر ڈاکہ ڈالو گی، تو کیا میں تمہیں اپنی محبت دے دوں گی؟ تمہیں اس گھر سے ذلیل کیے باہر نہ نکالا تو میرا نام بھی ہیرا خان نہیں۔ اس نے ذہن میں بچھی ایک سرگوشی کی جو کمرے کے در و دیوار ہلا کر رکھ گئی۔ وہ کمرے میں آئی تو عیشا بیڈ پر بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ وفا بھی بیڈ کی دوسری سائڈ بیٹھی۔ آپی، آپ نے دیکھا بھائی نے کتنی پیاری لڑکی سے شادی کی ہے؟ شاید اسے نایاب کچھ زیادہ ہی پسند آ گئی تھی۔ اس نے آج پہلی بار نایاب کو دیکھا تھا۔ وفا مسکرا دی۔ تمہیں اچھی لگی وہ؟ عیشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں نا ہیرا آپی، مجھے ذرا پسند نہیں ہے وہ تو ہر وقت ہمیں ہمارے بھائی سے دور کرنے کی سازش کرتی رہتی ہیں۔ وہ تو چاہتی یہ ہے کہ بھائی ہم سے الگ ہو جائیں۔ وہ تو شادی سے پہلے ہی ہم سے بھائی کو دور کرنا چاہتی تھی۔ اچھا ہی ہوا اللہ نے ان کی نہیں سنی اور بھائی نے کسی اور سے شادی کر لی۔ نایاب آپی کافی اچھی ہیں، دیکھا نہیں کیسے خاموشی سے کھڑی تھی؟ اگر ان کی جگہ ہیرا آپی ہوتی تو بابا کو بہت ساری باتیں سنا چکی ہوتی۔ وفا نے حیرت سے عیشا کو دیکھا۔ بے شک وہ چھوٹی تھی مگر اس نے کہا ٹھیک تھا۔ ہیرا بہت بدتمیز اور بد زبان ہوتی جا رہی تھی، اور جب سے بابا نے یہ کہا تھا کہ وہ ہیرا کو اپنی بہو بنائیں گے، اس کے بعد سے تو جیسے ہیرا کے پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ چلو چھوڑو ان دونوں کو، تم یہاں آؤ اور سکون سے سو جاؤ۔ وفا نے اسے ہدایت کی تو عیشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ نادیہ بیگم کا بھی ہیرا کی طرح غصے کے مارے بہت برا حال تھا۔ وقار صاحب نے انہیں کمرے میں چکر کاٹتے دیکھا تو سونے کی ہدایت کی۔ بس کرو، کتنے چکر کاٹو گی؟ اتنی رات ہو گئی ہے، سکون سے آ کر سو جاؤ۔ نادیہ بیگم نے غصے سے شوہر کو گھورا۔ میں تو حیران ہوں، وہاں آپ کچھ کیوں نہیں بولے؟ اور زہیب، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ ان دشمنوں کی بیٹی کو ہماری بیٹی کے سر پر لا کر کیسے سوار کر سکتا ہے؟ اور بھائی صاحب، میں تو ان پر حیران ہوں، وہ کیسے خاموش رہے؟ اور بھابھی، وہ کیسے اپنے شوہر کی جگہ خود بول رہی تھی؟ اور مجھے حیرت تو اس بات پر ہے کہ بھائی صاحب نے اپنی بیوی کو خاموش نہیں کروایا، انہیں بولنے سے نہیں ٹوکا۔ وہ کیسے ہیرا کی جگہ کسی اور کو دے سکتے ہیں؟ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں اس لڑکی کا جینا حرام کر دوں گی۔ اسے اس گھر سے نہ نکالا تو میرا نام بھی نادیہ نہیں۔ زہیب کے ساتھ صرف میری ہیرا جچتی ہے، اور یہ بات تو بہت عرصے سے طے تھی کہ زہیب کی دلہن صرف میری بیٹی ہی بنے گی۔ پھر کیسے کوئی اور لڑکی آ کر زہیب پر قبضہ جما سکتی ہے؟ زہیب کی شادی صرف ہیرا سے ہوگی، اور جب تک میں یہ سب نہ کیا نا، تب تک میں سکون سے نہیں بیٹھوں گی۔ وقار صاحب نے نفی میں سر ہلا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہونے والا۔ نادیہ بیگم بیڈ پر ان کے پاس آ کر بیٹھی۔ آپ خود سوچیں، اگر زہیب ہماری مٹھی میں نہیں آیا تو یہ سارا گھر، جائیداد، بزنس، سب کچھ اس کا ہوگا۔ ہمیں کسی بھی طرح سے ہیرا کی شادی زہیب سے کروانی ہی ہوگی۔ جب تک ان دونوں کی شادی نہیں ہوگی تو ہمارے بیٹے کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا۔ جب تک زہیب بزنس پر بیٹھا ہوا ہے، بھائی صاحب سب کچھ اس کے نام کر دیں گے۔ وقار صاحب نے حیرت سے اسے دیکھا، اور اب ان کا دماغ بھی کسی گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ نادیہ بیگم شوہر کا دھیان اپنے مقصد کی طرف بھٹکا کر اب سکون سے بیڈ کی دوسری سائڈ پر جا کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ شاور لے کر فریش ہوتا واش روم سے باہر آیا تو اس نے دیکھا نایاب بیڈ کنارے بیٹھی، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے ہی سو چکی تھی۔ زہیب نے گہری سانس لی، بالوں میں تولیہ پھیرتا ہوا وہ صوفے تک آیا، پھر تولیہ صوفے کی پشت پر پھیلا کر وہ بیڈ تک آیا، آہستہ سے نایاب کو سیدھا کر کے لٹایا۔ اس کے عمل میں احتیاط تھی کہ نایاب کی نیند خراب نہ ہو، نہ ہی وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کی نیند خراب ہو۔ اس نے دھیرے سے نایاب کا سر تکیے پر رکھا، اس سے پہلے کہ پیچھے ہوتا۔ نایاب کے بال اس کی شرٹ کے بٹن میں اٹک چکے تھے۔ اس کے پیچھے ہونے پر نایاب کے بالوں پر زور پڑا اور نایاب کی نیند خراب ہو گئی۔ اس نے آنکھیں جیسے ہی کھولیں تو زہیب کو اپنے اتنے قریب خود پر جھکے دیکھ وہ حیران رہ گئیں۔ اس کی خوبصورت آنکھیں حیرت سے پوری کھلتی دیکھ کر زہیب جان بوجھ کر پیچھے نہیں ہوا، اور اب نایاب کے سر کے دائیں بائیں اپنے ہاتھ رکھے فرصت سے اسے دیکھنے لگا کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نایاب نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اگر مجھے کچھ کرنا ہوگا تو تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ بھی اسی لہجے میں جواب دیتا۔ نایاب کا سانس مزید اتھل پتھل کر گیا۔ دور رہے مجھ سے، وہ بمشکل اتنا کہتے اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیوں رہوں دور؟ وجہ؟ زہیب نے مسکراہٹ ہونٹوں پر روکتے سیریس انداز میں پوچھا۔ نایاب جیسی بہادر اور نڈر لڑکی اس وقت سارے الفاظ ہی ختم ہو چکے تھے۔ زہیب نے دھیرے سے اپنی شرٹ کے بٹن سے اس کے بال نکالے۔ نایاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
صرف دیکھ رہا تھا، تمہیں دیکھنے پر پابندی ہے کیا؟ وہ کچھ نارمل ہوا، مگر نایاب کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھ فوراً نرم ہوا۔ اب میں نے ایسا تو کچھ نہیں کیا جس پر تم رونے لگ جاؤ۔ وہ بٹن آزاد کروا کر پیچھے ہو گیا۔ نایاب نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے آنکھیں میچ گئی، مگر زہیب محسوس کر سکتا تھا کہ وہ اس سے خوف زدہ ہو رہی ہے۔ مگر کیوں؟ اسے جیسے یہ چیز اچھی نہیں لگی کہ اس کی بیوی اسی سے ڈر رہی تھی۔ کیوں؟ یہ دیکھ کر اس کی رگوں میں غصے کا ابال تیز ہوا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے، غصہ قابو کرتے، اب بلینکٹ کھول کر نایاب پر دے رہا تھا، پھر جھک کر اس کے ماتھے پہ لب رکھے، اس کا گال پیار سے چھوا اور بیڈ سے اٹھ گیا۔ اس کے بیڈ کے دوسری سائڈ جانے کے بعد نایاب نے آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی نم تھیں۔ وہ اب محسوس کر سکتی تھی کہ زہیب بیڈ کی دوسری سائڈ جا کر اپنی جگہ لیٹ چکا ہے۔ جب کچھ دیر تک زہیب نے اسے دوبارہ نہیں چھوا تو نایاب کو کچھ حوصلہ ہوا اور وہ نارمل ہوئی۔ پھر اس نے کروٹ لی اور زہیب کو دیکھا۔ وہ بازو آنکھوں پر رکھ کے لیٹا تھا، شاید سو چکا تھا۔ نایاب تسلی کرتی دوبارہ کروٹ واپس دوسری طرف لیے آنکھیں بند کر گئی۔ خان ہاؤس پر صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ جب اس کی آنکھیں کھلی تو زہیب کہیں نہیں تھا۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھی تو اس کا بیگ کمرے کی ایک سائڈ پر پڑا تھا۔ شاید زہیب ہی صبح گاڑی سے نکال کر لایا تھا۔ نایاب نے بیگ کھولا اور اپنا ایک ڈریس لیتی واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ جب وہ فریش ہوتی باہر آئی تو زہیب اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر اپنا کوئی کام کر رہا تھا۔ نایاب اسے ایک نظر دیکھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اور اپنے بال بنانے لگی۔ زہیب بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ جب نایاب نے اپنے بال بنا کر دوپٹہ گلے میں ڈالا تو زہیب نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اس کے قریب آیا۔ چلو ناشتہ کرنے چلتے ہیں۔ وہ اس سے پوچھ نہیں رہا تھا، اسے بتا رہا تھا۔ نایاب خاموشی رہی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ دونوں سیڑھیاں اترتے ڈائننگ ٹیبل تک آئے تو خان ہاؤس کے سب مکین ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ زہیب نے کرسی کھینچی اور اسے بازو سے پکڑ کر کرسی پر بٹھایا، پھر خود بھی ساتھ والی کرسی کھینچتے بیٹھ گیا۔ سب نے غصے سے انہیں دیکھا۔ حماد صاحب کے ناشتہ کرتے ہاتھ رک گئے۔ یہ لڑکی ہمارے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ نہیں کر سکتی۔ ان کی نفرت زدہ آواز نایاب کے کانوں میں گئی تو اس نے بے بسی سے زہیب کو دیکھا جو اس کے لیے پلیٹ میں ناشتہ نکال رہا تھا۔ کیوں؟ بیوی ہے میرے پہلو میں بیٹھ کر ہی ناشتہ کرے گی نا؟ اس نے سکون سے باپ کو دیکھا۔ زہیب، اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتے زہیب باپ کی بات کاٹ گیا۔ بابا، اگر میری بیوی کے لیے اس ٹیبل پر جگہ نہیں ہوگی تو میں آج کے بعد اس کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھ کر ہی 3 وقت کا کھانا کھاؤں گا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں تو میری بیوی بھی میرے ساتھ یہیں بیٹھے گی۔ اس کی بات پر ڈائننگ ٹیبل پر موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ تم اس لڑکی کی وجہ سے اپنے بابا سے بدتمیزی کرو گے زہیب؟ ہے کون یہ؟ دشمنوں کا خون۔ نادیہ بیگم کی بات پر نایاب کی آنکھیں جیسے تکلیف سے جلنے لگیں۔ میں اپنے بابا سے بات کر رہا ہوں چچی، کوئی بدتمیزی نہیں کی میں نے۔ بات کرنے اور بدتمیزی کرنے میں فرق ہوتا ہے، شاید آپ نہیں جانتی۔ اور یہ پہلی بار تھا چچی، اس لیے میں آپ کو بہت پیار سے کہہ رہا ہوں، آئندہ میری بیوی کے لیے ایسے الفاظ استعمال مت کیجیے گا۔ اس کا ماضی کیا تھا مجھے فرق نہیں پڑتا، اس کا حال اور مستقبل میں ہوں۔ اب یہ کسی دشمن کا خون نہیں، زہیب خان کی عزت ہے، سو بہتر ہوگا کہ آپ لحاظ رکھیں۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ وہ یہاں بیٹھے ہر ایک شخص کو بہت کچھ باور کروا چکا تھا، اور نادیہ بیگم اپنی اتنی بے عزتی پر کلس کر رہ گئیں۔ حماد خان خاموش رہے، مطلب اب انہیں اعتراض نہیں تھا۔ تم کیوں نہیں کھا رہے؟ کھانا شروع کرو۔ اس نے نایاب کو دیکھا جو سر جھکائے ویسے ہی بیٹھی تھی۔ اس کے سختی سے کہنے پر خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ ہیرا غصے سے پلیٹ پرے کرتی اٹھی اور سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ معاذ کی نظر وفا اور عیشا تک گئی، پھر اس نے افسوس سے اپنی بہن کی پشت کو دیکھا جو اوپر جا چکی تھی۔ زہیب آہستگی سے کھانا کھا رہا تھا کیونکہ نایاب کی سپیڈ نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ بہت آہستہ آہستہ کھا رہی تھی۔ جب تک وہ کھانا کھاتی رہی زہیب بھی ٹیبل پر بیٹھا رہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ نایاب کھانا کھا چکی ہے تو وہ کرسی سے اٹھا۔ کمرے میں چلو، بس 2 لفظی حکم ملا۔ نایاب خاموشی سے اس کے پیچھے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ وہ کمرے میں آ کر واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ زہیب دوبارہ لیپ ٹاپ کھول کر اپنا کام کرنے لگا۔ نایاب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ یہاں کیا کرے گی۔ اب کیا سارا دن کمرے میں ہی بند رہے گی؟ زہیب جانتا تھا اگر اس نے 2 منٹ کے لیے بھی نایاب کو چھوڑا تو کوئی نہ کوئی ایسی بات کر ہی دے گا جس سے نایاب کو تکلیف ہوگی، اسی لیے وہ اسے کمرے میں لے آیا تھا۔ تھک ہار کر نایاب اپنا موبائل چلانے لگی۔
کیونکہ زہیب تو کمرے میں آنے کے بعد اس سے ایسے لا تعلق ہو گیا جیسے وہ یہاں ہو ہی نہ۔ کچھ دیر بعد تمنا بیگم کمرے میں داخل ہوں۔ تم آج آفس نہیں گئے زہیب؟ زہیب نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، آج گھر پر ہی کام کروں گا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ امی کو بابا ہی نے بھیجا تھا، یہ معلوم کروانے کے لیے کہ وہ کیوں نہیں گیا۔ تمنا بیگم نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، پھر ان کی نظر بیڈ پر گمسم بیٹھی نایاب تک گئی۔ اس کے پاس آئیں اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تو نایاب نے چونک کر انہیں دیکھا۔ اب یہ تمہارا بھی گھر ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پورے حق سے اس گھر میں رہو۔ شاید وہ اس کے اندر چلتی بے چینی محسوس کر گئیں۔ عورت کا وہی گھر ہوتا ہے مومانی جہاں سکون ہو، اور یہاں تو زیادہ تر لوگ مجھ سے نفرت ہی کرتے ہیں۔ جب تک میں ان کے دلوں سے اپنے لیے نفرت کو ختم نہ کر سکی تو سکون نہیں ملے گا۔ تمنا بیگم مسکرا دی۔ میری طرف سے تو بے فکر رہو، میرے لیے تم وفا اور عیشا جیسی ہی ہو۔ نایاب مسکرا دی۔ وہ کمرے سے چلی گئی۔ زہیب اب بھی اس سے بے نیاز لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر رہا تھا۔ نایاب بس نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ دن ایک کے بعد ایک گزر رہے تھے۔ اسے یہاں پورا ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس ایک ہفتے میں اس کی نادیہ بیگم یا ہیرا سے ڈائریکٹ کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اس لیے بدمزگی ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں بنا۔ اور زہیب بھی کافی دنوں سے آفس نہیں جا رہا تھا، اور وہ کیوں نہیں جا رہا تھا اس نے اس کی وجہ کسی کو بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ اتنے دنوں میں نایاب کی عیشا، مومانی اور وفا سے کافی اچھی بانڈنگ بن گئی تھی۔ وفا سے پہلے بھی اس کی یونیورسٹی میں کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی تھی۔ وہ بھی زہیب جیسی تھی، ہمیشہ نایاب سے اچھے سے بات کرتی تھی۔ آج زہیب کافی دنوں کے بعد آفس گیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت بیلکنی میں بیٹھی چائے پی رہی تھیں۔ تم یونیورسٹی جانا کیوں نہیں شروع کر دیتی؟ اس طرح سے بیزی ہو جاؤ گی تو زیادہ بہتر رہے گا۔ وفا کی بات پر نایاب نے نفی میں سر ہلایا۔ دل نہیں چاہتا وفا، میں تھک گئی ہوں۔ وفا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ یونیورسٹی جانا مطلب لوگوں کو فیس کرنا، اب ہمت نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ماما بابا کے ساتھ میرے وجود کا ایک حصہ بھی مر گیا۔ اب کیا کروں گی پڑھ کر؟ وفا کو حقیقی دکھ ہوا۔ اس کا غم بہت بڑا تھا، اور اس پر اسے کیا تسلی دیتی۔ بس اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے اپنے ہونے کا احساس دیا۔ ایک بات پوچھوں وفا؟ نایاب نے کپ ٹیبل پر رکھا تو وفا نے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہارا بھائی، میرا مطلب ہے اس کا غصہ کیسا ہے؟ اس کی آنکھوں کے سامنے زہیب کا غصے سے لال ہوتا چہرہ گھوما۔ بھائی ویسے تو ہمارے ساتھ ہمیشہ سافٹ رہے ہیں، لیکن کیا ہے نا کہ وہ بھی خاندان کا خون، بابا کی طرح غصے کے بہت تیز ہیں۔ سارے بابا پر ہی گئے ہیں۔ سچ پوچھو تو ان کے غصے سے سب ڈرتے ہیں، مگر وہ ہم بہنوں یا ماما سے کبھی غصے سے بات نہیں کرتے۔ جن سے محبت کرتے ہیں نا، وہ خاص کر ان سے جڑی عورتیں، ان سے وہ ہمیشہ پیار سے ہی بات کرتے ہیں۔ وہ تفصیل بتا رہی تھی۔ نایاب کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ اس کے ساتھ بھی تو پہلے کتنا سافٹ رہتا تھا، مگر اس رات جب ملک مینشن میں شمریز گھس آیا تھا، اس رات کے بعد سے تو زہیب کا غصہ ہی دیکھا تھا اس نے۔ اب وہ ایک کمرے میں رہنے کے باوجود بھی اسے بہت کم بات کرتی تھی۔ اس کی ناراضگی ایسی ہی تھی، جن سے ناراض ہو ان سے بات ہی نہیں کرتی تھی۔ اس کا مطلب چھوٹے ماموں اور معاذ بھی غصے کے تیز ہیں۔ وفا کی باتوں کا مطلب سمجھتے اس نے حیرت سے دیکھا۔ وفا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، غصہ صرف بڑے بھائی ہی کرتے ہیں۔ کبھی چاچو کو غصہ آئے بھی تو جانتے ہیں اگر انہوں نے اپنا غصہ نکالا تو بابا سے ڈانٹ پڑے گی، اسی لیے وہ غصہ نہیں کرتے۔ غصہ آئے بھی تو باہر ہی نکال کر آتے ہیں۔ یہی حال معاذ کا بھی ہے۔ وہ جانتا ہے وہ چھوٹا ہے، اگر وہ غصہ کرے گا تو زہیب بھائی سے ڈانٹ پڑے گی، اسی لیے وہ زیادہ کول ہی رہتا ہے۔ نایاب کو حیرت ہوئی۔ اس طرح چھوٹے ماموں یا معاذ بھائی کے دل میں نفرت بھی تو آ سکتی ہے نا بڑے ماموں یا زہیب کے لیے، کہ وہ دونوں تو انہیں کھل کر بات بھی نہیں کرنے دیتے۔ وفا نے نفی میں سر ہلایا۔ آنی تو نہیں چاہیے، اگر آئی تو وہ جانتے ہیں بابا اور بھائی سے برا کوئی نہیں۔ نایاب کا سر چکرا گیا۔ مطلب عجیب کنڈا کرتی تھی۔ بابا اور چاچو کے بزنس ساتھ ہیں، اگر لڑائی ہوتی یہاں پر وہ لوگ غصہ کرتے تو وہ جانتے ہیں بزنس الگ ہونے کا خطرہ ہے، اور اگر چاچو کا بزنس الگ ہو گیا تو وہ جانتے ہیں وہ دنوں میں دیوالیہ ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بزنس جس طرح سے زہیب بھائی نے سنبھالا ہے معاذ ویسے کبھی بھی نہیں سنبھال سکتا۔ میں کوئی تعریف نہیں کر رہی، مگر یہ سچ ہے کہ زہیب بھائی کو بزنس میں بہت اچھا ایکسپیرینس ہے، اسی لیے وہ اپنے مطلب کے لیے غصہ نہیں کر سکتے۔ وفا جیسے اس کے دل میں آئی بات پڑھ کر اسے مزید وضاحت کر رہی تھی۔ اب یہ بات سمجھ کر نایاب کچھ نارمل ہوئی۔ ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ وفا نے ہاں میں سر ہلایا۔ اچھا، اگر تمہارا بھائی کسی عورت پر غصہ کرے اور اسے غصے سے بات کرے تو کیا وہ اس کی پسندیدہ عورت نہیں؟ نایاب نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ کیوں؟
بھائی نے تم سے غصے سے بات کی ہے کیا؟ وفا نے جیسے اندازہ لگایا۔ نایاب نے گھبرا کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، بس میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کی چوری پکڑ لی۔ دیکھو نایاب، انسان کا غصہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ غصہ جو ناپسندیدہ لوگوں کے لیے اس کے لہجے میں آتا ہے، اور ایک وہ غصہ ہوتا ہے جو اپنی سب سے قیمتی چیز یا کسی قیمتی رشتے کو کھو دینے کے خوف سے آتا ہے۔ اگر ہم کچھ غلط کریں تو بھائی ہم پر بھی غصہ ہوتے ہیں، مگر اس غصے کے پیچھے محبت چھپی ہوتی ہے۔ نایاب اس کی باتوں پر مزید الجھ گئی۔ ہیرا اور زہیب کی شادی ہونے والی تھی، مگر میں درمیان میں آ گئی۔ اسے جیسے افسوس ہوا۔ وفا نے کاندھے اچکائے۔ کیا کہہ سکتے ہیں اب؟ نایاب کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ کیا زہیب ہیرا کو پسند کرتے ہیں؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ معلوم نہیں، یہ تو بھائی ہی جانے، وہ بند کتاب کی طرح ہیں نایاب، ان کے اندر کیا چلتا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنے دیتے۔ نایاب کا دل بھر آیا۔ اس کا مطلب میں ان دونوں کے درمیان آ چکی ہوں۔ ویسے بھی اس نکاح کی حقیقت صرف اتنی سی ہے کہ یہ میری مرتی ماں کی آخری خواہش تھی، اور یہ صرف مجبوری کے سوا اور کچھ نہیں۔ وفا کو دکھ ہوا۔ اس نے نایاب کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ دیکھو نایاب، کیا ہونا تھا اور کیا ہو گیا اب یہ سب معنی نہیں رکھتا۔ ابھی تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے۔ جس طرح بھائی سب کے سامنے تمہارے لیے سٹینڈ لے رہے تھے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر انہوں نے بابا کے خلاف جا کر تمہیں اس گھر میں رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے لیے کچھ نہ کچھ معنی رکھتی ہو۔ میں تو اس بات پر بیلیو کرتی ہوں کہ جو ہوا وہ اللہ پاک ہی چاہتا تھا۔ مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں کہ بھائی کی شادی تم سے ہوئی یا پھر ہیرا سے ہونی تھی۔ جو ہونا تو ہو چکا، اب تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کیسے یہ جنگ لڑتی ہو۔ تمہارے پاس پاور ہے۔ ہیرا کیا ہے؟ وہ صرف بھائی کی کزن ہے، اور تم اس وقت ان کے نکاح میں ہو، اور یقین جانو نکاح کی طاقت کے سامنے ہیرا زیرو ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تم اپنا گھر بچاؤ تو اب تمہیں ہی کچھ کرنا ہوگا۔ بھائی کے ساتھ اپنا رشتہ ٹھیک کرو۔ ہیرا کچھ بھی کہے اس کی باتوں میں نہیں آؤ گی۔ اگر تم چاہو تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے ہیرا یہ کوشش کرے کہ اب اس کی اور زہیب بھائی کی شادی ہو جائے، اور تمہیں یہ کوشش کرنی ہے کہ کسی بھی طرح سے زہیب بھائی کو اس شادی سے روکو، کیونکہ اگر ایک بار ہیرا نے یہ بات بابا کے کانوں میں ڈال دی تو سب ختم ہو جائے گا۔ جو کرنا ہے اب تمہیں ہی کرنا ہے۔ کسی کے سہارے نہیں بیٹھو گی، یہ تمہاری زندگی ہے، اور وہ شخص تمہارا شوہر ہے۔ تمہیں اسے کیسے روکنا ہے اور کیسے اپنا رشتہ بچانا ہے، یہ تمہیں آنا چاہیے۔ شاید وفا نے اس کی اور ہیرا کی باتیں سن لی تھی۔ آج صبح زہیب کے جانے کے بعد ہیرا اس کے کمرے میں آئی تھی۔ نایاب کی آنکھوں کے سامنے اپنی اور ہیرا کی وہ ملاقات گھومی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی اور غصے سے نایاب کو گھورا، جو شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ ہیرا اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ تمہیں کیا لگتا تھا تم زہیب کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھنسا کر الجھا کر اس سے نکاح کر لو گی اور پھر سب کچھ تمہارا ہو جائے گا؟ ہیرا کی آنکھوں سے نفرت نکل رہی تھی۔ نایاب خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ تم دیکھنا، بہت جلد میں زہیب سے شادی کروں گی، کیونکہ وہ صرف میرے ہیں۔ تم سے نکاح صرف مجبوری میں کیا تھا۔ انفیکٹ میں تو بہت خوش ہوں، تمہارے ساتھ بہت اچھا ہوا۔ تم جیسی لڑکی جو دوسروں سے ان کی محبت چھینتی ہے، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ خدا نے تم سے تمہارے ماں باپ چھین کر بہت اچھا کیا۔ اس کے الفاظ جیسے نایاب کے کانوں میں سیسے کی طرح اترے۔ تم اتنا کیسے گر سکتی ہو ہیرا؟ میرے ماں باپ مر گئے ہیں اور تمہیں اب بھی اپنی ثنا اور غرور کی پڑی ہے۔ جیسے نایاب کو بہت گہری تکلیف ہوئی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تم نے کیا کھویا، لیکن ایک بات اپنے اس دماغ میں بٹھا لو، صرف چند دن ہے تمہارے پاس۔ یوں زہیب کو تم سے چھینوں گی نا کہ تم صرف دیکھتی رہ جاؤ گی۔ وہ چٹکی بجاتی بہت کچھ باور کروا رہی تھی۔ زہیب صرف میرے ہیں اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ہماری شادی ہونے والی تھی، مگر تمہاری مرتی ماں پر ترس کھا کر اس نے تم سے نکاح کر لیا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ اب صرف تمہارا ہوگا؟ بہت بھولی ہو تم۔ ہیرا اس کے کانوں میں زہر انڈیل کر گئی تھی۔ یقیناً وفا نے اس کی باتیں سن لی تھی، تبھی وہ جانتی تھی ہیرا نے کیا کہا۔ وفا نے اس کا ہاتھ دبایا تو نایاب اپنی سوچوں سے باہر نکلی۔ اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جا۔ اسے یہ بتاؤ کہ اس وقت زہیب خان کی بیوی تم ہو، وہ کیا ہے؟ صرف ایک کزن۔ میری باتیں سمجھ رہی ہو نا؟ نایاب نے اس بات میں سر ہلایا۔ وفا ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ اگر وہ چاہے تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، اور وہ سوچ چکی تھی کہ اب وہ زہیب سے بات کرے گی۔ اب اسے ہی سب کچھ ٹھیک کرنا ہوگا۔ خان ہاؤس پر رات اتر چکی تھی۔ سب اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب زہیب نے اپنے ساتھ بیٹھی نایاب سے بات کا آغاز کیا۔
میں سوچ رہا تھا تم گھر پر بور ہو جاتی ہوگی، میرے ساتھ آفس آ جایا کرو، ویسے بھی تمہیں انٹرنشپ کرنی تھی نا، وہ بھی ہو جائے گی۔ نایاب نے کھانا کھاتے حیرت سے چونک کر اسے دیکھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ زہیب کو وہ انٹرنشپ والی بات اب تک یاد ہوگی۔ اسے زیادہ حیرت اسے اس بات پر ہوئی تھی کہ وہ سب کے سامنے یہ بات کیوں کر رہا تھا۔ وہ الگ میں بھی تو اس سے یہ بات کر سکتا تھا۔ کیا وہ اس لیے یہ بات سب کے سامنے کر رہا تھا کہ نایاب اس سے مخاطب نہیں ہوئی تھی، جبکہ زہیب تو سب کے سامنے اس سے یہ بات اس لیے کر رہا تھا تاکہ سب گھر والے بھی سن لیں اور جان لیں۔ اسے تمنا بیگم نے ہی کہا تھا کہ نایاب گھر میں کافی ڈپریسڈ رہتی ہے اور اس کا شاید دل بھی نہیں لگتا کیونکہ وہ زیادہ تر کمرے میں ہی بند رہتی ہے۔ اسی لیے وہ چاہتی تھی کہ نایاب کا دھیان کہیں اور بڑھ جائے۔ اسی لیے انہوں نے ہی زہیب سے کہا تھا کہ اسے اپنے ساتھ آفس لے جایا کرو تاکہ وہ کچھ مصروف رہے۔ اگر وہ مصروف رہے گی تو پھر غمگین بھی نہیں ہوگی۔ انہوں نے آج صبح ہی زہیب سے یہ بات کی تھی، اسی لیے زہیب سب کے سامنے اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس سے پہلے نایاب کوئی جواب دیتی زہیب کا موبائل فون بجنے لگا۔ وہ موبائل کان سے لگاتار لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ شاید اسے کوئی امپورٹنٹ کال آ رہی تھی۔ نایاب دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہوئی جب اس کے کانوں میں حماد ماموں کی آواز پڑی۔ اب ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں گھر سے نکل کر نوکریاں کریں گی؟ یہ ہمارے خاندان کے رواج نہیں ہے، مگر باہر سے آیا کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے؟ ان کے لہجے میں غصہ تھا۔ نایاب نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ جانتی تھی وہ یہ باتیں اسے ہی سنا رہے ہیں، مطلب وہ نہیں چاہتے کہ نایاب آفس جائے۔ وہ ابھی ماموں کو ہی دیکھ رہی تھی جب زہیب دوبارہ کرسی پر آ کر بیٹھا۔ ہاں تو میں کیا پوچھ رہا تھا؟ اسے یاد آیا وہ کوئی بات کر رہا تھا۔ مجھے آفس نہیں جانا، میں گھر میں رہ کر ممانی کے ساتھ گھرداری سیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے صاف اور مضبوط لہجے میں زہیب کو منع کر دیا۔ زہیب نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اس کی نگاہ تمنا بیگم تک گئی۔ وہ کاندھے اچکا کر رہ گئیں، جیسے کہہ رہی ہوں کہ اسے اپنی مرضی کرنے دو۔ اوکے ایز یو وش، مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ زہیب ہلکا سا مسکرایا، پھر دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نایاب نے کنکھیوں سے ماموں کو دیکھا جن کے چہرے پر حیرانی کے تاثرات ابھرے تھے۔ شاید انہیں امید نہیں تھی کہ نایاب آفس جانے کے لیے منع کر دے گی۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ نایاب آفس چلی جائے گی، اور نایاب نے منع کر کے انہیں واقعی حیران کر دیا۔ رات مزید گہری ہو گئی۔ وہ کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ زہیب چینج کرنے واش روم میں گیا تھا کیونکہ وہ ڈائننگ ٹیبل پر ویسے ہی آ کر بیٹھ گیا تھا جس حلیے میں وہ صبح آفس گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلا۔ اس وقت سمپل وائٹ شرٹ اور بلیک جینز پہن رکھی تھی۔ وہ شیشے کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، کنکھیوں سے نایاب کو دیکھا جو اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا کچھ کہنا چاہتی ہو؟ اس کے چہرے کے تاثرات وہ پڑھ گیا تھا کہ یقیناً وہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ جب آپ ہیرا سے محبت کرتے تھے، اس سے شادی کرنا چاہتے تھے، تو پھر مجھے کیوں اس گھر میں لے کر آئے؟ اس نے کچھ غصے سے پوچھتے بات کا آغاز کیا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ زہیب کے اندر کیا چل رہا ہے۔ تم سے ایسا کس نے کہا؟ اس کی طرف پلٹا۔ زہیب نے بھی کچھ تیکھے لہجے میں پوچھا۔ ایک عدد منگیتر ہے نا آپ کی اس گھر میں، اس کے ذریعے ہر بات میرے کانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر آپ نے ہیرا سے شادی کی تو مجھے طلاق دینی ہوگی۔ میں کسی بھی ایسے مرد کے ساتھ نہیں رہوں گی جسے بانٹنا پڑے۔ اس نے انگلی اٹھائے سختی سے زہیب کو وارن کیا۔ زہیب اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر غصے کے واضح تاثرات تھے، اور نایاب جو بہادر بننے کی کوشش کر رہی تھی، ساری بہادری ہوا ہوئی۔ وہ گھبراتے ہوئے پیچھے دیوار کے ساتھ جڑ گئی۔ زہیب اس کے بہت پاس آ گیا، اتنا پاس کہ اس نے ایک ہاتھ دیوار پر رکھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ ایسے غصے سے پوچھا تھا کہ نایاب کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ہاں، شاید میرا دماغ خراب ہی ہے۔ میں نے صرف اپنی ماں کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے نکاح کیا تھا۔ اب جب میری ماں ہی نہیں رہی تو مجھے بھی اس نکاح میں نہیں رہنا۔ مجھے آزاد کر دیں۔ ایک بار پھر اس نے بغاوت کی۔ زہیب کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ تو آزادی چاہیے تمہیں؟ وہ سختی سے کہتے اسے بازو سے دبوچے اپنے قریب کرتا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا کہ نایاب اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ میں تم سے اتنے دنوں سے بہت پیار سے ٹریٹ کر رہا ہوں، تمہارے لیے اپنے سب گھر والوں سے لڑ پڑا، تمہارا ساتھ دیا، اور تم آج مجھ سے طلاق مانگ رہی ہو؟ کیوں کر رہا ہوں میں یہ سب؟ کس کے لیے؟ تمہیں ابھی بھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ تم میرے لیے خاص ہو؟ وہ بے بسی سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے کیا پتا آپ کیوں کر رہے ہیں میرے لیے یہ سب؟ میرے لیے تو یہ نکاح صرف مجبوری ہے۔ مجھے کیا پتا آپ کے دماغ میں کیا چلتا ہے؟ چھوڑے، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ وہ اس کی گرفت میں بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپی تھی۔ اچھا
تو تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ میں کیوں کر رہا ہوں یہ سب؟ ڈیم اٹ، محبت کرتا ہوں میں تم سے، اور وہ اب سے نہیں، اس روز سے جب تمہیں پہلی بار یونیورسٹی میں دیکھا تھا۔ وہ غصے سے اپنی محبت کا اظہار کرتا دیوار میں ہاتھ کا مکہ بنا کر مار چکا تھا کہ نایاب نے گھبرا کر آنکھیں میچ لیں۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، جیسے اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ صہیب نے واقعی یہ کہا۔ ہاں، وہ اس سے محبت کرتا ہے، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ اس نے پھر ہمت کرتے صہیب سے دور جانا چاہا، مگر مجھے کرنی ہے۔ صہیب اسے دوبارہ دیوار سے لگا چکا تھا۔ میں نے کہا نا میرے منہ مت لگیں، جائیں اس ہیرا کے پاس۔ وہ اب جیلس ہو رہی تھی۔ اگر وہ اس سے محبت کرتا تھا تو کیوں ہیرا سے شادی کرنے جا رہا تھا؟ صہیب حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ لڑکی کہیں سے بھی وہ نایاب نہیں لگ رہی تھی جسے وہ جانتا تھا۔ میں تو تمہارے منہ ہی لگوں گا۔ آخر کیوں نہ لگوں؟ بیوی ہو تم، میری نکاح میں ہو، نکاح کیا ہے میں نے تم سے۔ جب اسے محسوس ہوا کہ نایاب جیلس ہو رہی ہے تو وہ بھی مسکراہٹ دبائے اسے مزید تنگ کرنے لگا۔ نایاب نے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر صہیب کی گرفت اس کے گرد سخت ہوئی۔ بہت پر نکل آئے ہیں تمہارے، کاٹنے پڑیں گے۔ اس کے بال اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر نایاب کو مزید قریب ہوا، اتنا کہ نایاب پھڑ پھڑا بھی نہ سکے۔ وہ اچانک اس کے لبوں پر جھکا کہ نایاب کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئیں۔ اس نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے بے ساختہ صہیب کی شرٹ گریبان سے مٹھی میں دبوچی۔ وہ اس کے لب اپنے لبوں میں لیتا جیسے اپنا غصہ اس کے لبوں پر اتار رہا تھا، کیونکہ اس کے لمس میں شدت تھی۔ وہ قطرہ قطرہ اس کی سانسیں پی رہا تھا۔ نایاب کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ جب اس کا دم گھٹنے لگا تو اس نے صہیب کے سینے پر مکہ مارا۔ صہیب جیسے اس کی حالت سمجھتے کچھ نرم ہوا اور اس سے دور ہوا۔ نایاب نے غصے سے اسے گھورا، پھر اس کے سینے پر مکے مارنے شروع کر دیے۔ بہت برے ہیں آپ، وہ رو پڑی تھی۔ اس سے پہلے صہیب اسے چپ کرواتا اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے کال کاٹنی چاہی مگر اہم کال تھی۔ وہ کال پر بات کرتا کمرے سے نکل گیا اور اس کے جانے کے بعد نایاب نے اپنی سانسیں درست کیں اور اپنے آنسو صاف کیے۔ اچانک ہیرا کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ شاید صہیب کو باہر جاتا دیکھ چکی تھی۔ نایاب نے اسے غصے سے گھورا۔ ویسے تو میں تمہاری شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں، مگر میں تمہیں ایک بہت ہی اہم بات بتانے آئی ہوں۔ وہ قدم قدم چلتی نایاب کے قریب آئی۔ میں بھی طیبہ کے پاس جا رہی ہوں اور انہیں کہوں گی کہ جلد سے جلد میری اور صہیب کی شادی کریں، کیونکہ دشمنوں کی بیٹی ان سے ان کا بیٹا چھین رہی ہے، اور دیکھنا وہ بہت جلد میری اور صہیب کی شادی کروا دیں گے۔ اب تمہاری آنکھوں کے سامنے میں تم سے نہ صرف یہ کمرہ چھینوں گی بلکہ صہیب کو بھی چھین لوں گی، بس تم دیکھتی جاؤ۔ ہیرا کے چہرے پر بھلا کا سکون تھا، مگر اس کی آنکھوں میں گہری نفرت تھی جو نایاب صاف دیکھ سکتی تھی۔ پھر نایاب کے لبوں کو ایک طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا۔ اگر کچھ دیر پہلے صہیب اس سے محبت کا اظہار نہ کرتا تو شاید وہ اب اتنی بہادر نہ ہوتی۔ وہ 2 قدم چلتی ہیرا کے اور قریب آئی۔ تم جو کر سکتی ہو کر لو ہیرا، مگر تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ تم صرف ایک کزن ہو اور میں صہیب کی بیوی ہوں۔ اس وقت میرا پلڑا بھاری ہے۔ جب تک میں صہیب کے ساتھ ہوں تب تک تمہارے یہ خواب ہی رہیں گے۔ تم بھی یہی ہو اور میں بھی یہی۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے صہیب کو اپنا دیوانہ نہ بنائے تو میرا نام بدل دینا۔ نایاب کے کانوں میں ابھی بھی وہ الفاظ گردش کر رہے تھے جب اس نے کہا تھا کہ بہت اچھا ہوا تمہارے ماں باپ مر گئے۔ اس کا دل چاہا وہ ہیرا سے ایسا بدلہ لے ان الفاظ کا کہ ہیرا کی روح تک لرز جائے۔ احساس ہو کہ کیسا محسوس ہوتا ہے جب اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، چیلنج دے رہی ہو مجھے؟ ہیرا نے مسکراتے پوچھا۔ تم سمجھ سکتی ہو؟ نایاب نے کاندھے اچکائے۔ تو ٹھیک ہے، ایک چیلنج میں تمہیں دیتی ہوں کہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر میں تمہیں صہیب سے نکاح کر کے دکھاؤں گی۔ ہیرا کو تو جیسے غصہ ہی آ گیا تھا۔ نایاب کے چہرے پر ایک شکن تک نہ آئی۔ اچھا، تم مجھے 24 گھنٹے کا وقت دے رہی ہو مگر میں تمہیں اس سے بھی آدھا وقت دیتی ہوں، صرف 12 گھنٹے۔ 12 گھنٹوں میں تمہاری آنکھوں کے سامنے میں صہیب کو اپنا بناؤں گی اور وہ تمہاری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ اب کل صبح ملاقات ہوگی۔ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہی تھی ہیرا کا مطلب اچھے سے سمجھ گئی تھی، اور ہیرا کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی نایاب نے اسے بازو سے پکڑا اور اسے کمرے کے دروازے کے باہر لا کر دھکا دیا اور دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ ہیرا پیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ صہیب سیڑھیاں چڑھتا واپس کمرے میں آ رہا تھا۔ اسے دیکھتے وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف پلٹ گئی۔ صہیب کے سامنے وہ کوئی بھی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔
ورنہ وہ اس کی نظروں میں بری بن جاتی۔ فی الحال وہ بری بننا افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ زہیب کمرے میں آیا، دروازہ لاک کیا تو اس کی نگاہ بیڈ پر بیٹھی نایاب پر گئی۔ وہ رو رہی تھی۔ زہیب نے تعصب سے اسے دیکھا اور اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ اب کیا ہوا؟ اب کیوں رو رہی ہو؟ سائڈ ٹیبل پر موبائل رکھتے پیار سے پوچھا۔ نایاب نے بھیگی آنکھیں اٹھائے اسے دیکھا۔ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو کیوں پھر ہیرا سے شادی کرنے جا رہے ہیں؟ آپ نے ایک بار بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میں آپ کے لیے کیا جذبات رکھتی ہوں؟ زہیب نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ پہلے تو ہیرا کو ہمارے درمیان سے نکال دو۔ نہیں کرتا میں اس سے محبت اور نہ ہی وہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ وہ تو بابا نے ایک دن ایسے ہی ڈائننگ ٹیبل پر اس بات کا ذکر کیا تھا کہ وہ میری اور ہیرا کی شادی کروانا چاہتے ہیں، مگر نہ تو مجھے اس سے شادی کرنی ہے اور نہ ہی مجھے کوئی انٹرسٹ ہے۔ میں تو اس سے بات کی کوئی اہمیت نہیں دی، مگر وہ بیوقوف خود کو میری بیوی کے روپ میں دیکھنے لگی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ نایاب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ آپ صرف مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ اس کے قریب ہوتی اس کی شرٹ مٹھی میں دبوچ گئی۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ تم جانتی ہوگی کہ مجھے تم سے محبت ہے، مگر تم اتنی بھولی ہوگی مجھے امید نہیں تھی۔ نایاب نے اسے گھورا۔ بھولی نہیں ہوں میں، مجھے تو آپ سے اس روز سے محبت ہے جب پہلی بار ہوش سنبھالتے ماما سے آپ کے بارے میں سنا تھا۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی زہیب میرے لیے میری پہلی اولاد ہے۔ میں تو تب محبت کا مطلب بھی نہیں جانتی تھی، جب سے آپ کے لیے پاگل ہوں۔ مگر جب ہیرا نے کہا کہ آپ اس سے شادی کر رہے ہیں تو میرا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے کبھی اظہار بھی تو نہیں کیا۔ اس نے شکوہ کنہ نگاہوں سے زہیب کو دیکھا جو اب حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاید اسے بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ سالوں سے اس سے محبت کرتی ہوگی۔ میں آپ کی بیوی بننا چاہتی تھی مگر اس طرح نہیں، اور ان حالات میں نہیں۔ اب اس نے اپنا سر زہیب کے سینے پہ رکھ دیا۔ زہیب نے اس کے ارد گرد حصار مضبوط کیا۔ چاہتا تو میں بھی نہیں تھا کہ ایسے حالات میں تم سے نکاح ہو، مگر خیر چلو، اب تو تمہیں پتہ چل گیا نا کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ بہت عزیز ہو تم مجھے۔ زہیب نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ اب اس کا لہجہ نرم تھا۔ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو اس دن کیوں مجھے اتنا ڈانٹا؟ آپ مجھ سے غصے سے بات کرتے رہے۔ اس نے ایک اور شکوہ کیا۔ اس دن تمہاری وجہ سے تم پر غصہ آیا تھا۔ میں نے کتنا کہا تھا کہ تم میرے ساتھ یہاں آ جاؤ، مگر تمہیں اس گھر میں رہنا تھا جو تمہارے لیے محفوظ نہیں تھا۔ ڈر گیا تھا میں، اگر وقت رہتے نہ پہنچتا، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو یہ سوچ کر ہی جان نکل گئی تھی میری۔ تم نے میرا غصہ دیکھا مگر میرے غصے میں چھپی محبت دکھائی نہیں دی، اور تم پر غصہ صرف اس لیے کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم اپنے بابا کی لاڈلی تھی نا، اور انہوں نے تمہیں بہت بگاڑ دیا ہے۔ تم بات نہیں ماننے والی، یہ جانتا ہوں میں، اسی لیے غصے سے کہتا ہوں۔ نایاب نے اسے ایک بار پھر گھورا۔ آپ بہت بہت برے ہیں۔ زہیب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے گرد حصار مضبوط کیا۔ جیسا بھی ہوں، اب تو تمہارا ہوں۔ وہ نایاب کے چہرے پر جھکتا، محبت سے کہتے اس کی آنکھوں پر لب رکھ گیا۔ نہیں، آپ میرے نہیں ہیں۔ وہ ہیرا آپ کو مجھ سے چھین لے گی۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو وعدہ کریں، وعدہ کریں مجھ سے کہ آپ صرف میرے رہیں گے۔ اگر ماموں نے آپ کو مجبور کیا کہ ہیرا سے شادی کریں پھر بھی آپ نہیں کریں گے، ورنہ قسم سے مر جاؤں گی میں۔ آپ کو کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی۔ آپ میرے شوہر ہیں اور میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اور آپ پر صرف میرا حق ہے۔ اس نے اپنی کمزور باہوں سے زہیب کے گرد حصار بنایا۔ زہیب اس کے اس قدر محبت پر گہرا مسکرایا۔ ہاں، صرف تمہارا ہوں میں۔ زہیب خان تم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ صرف نایاب زہیب خان کا ہے۔ اس نے اپنا نام اس کے نام کے ساتھ لگا دیا تھا۔ یہ دیکھ کر نایاب کو سکون ملا۔ وہ آج بہت خوش تھی کہ زہیب صرف اس کا ہے۔ وہ زہیب کے مزید قریب ہوئی اور اس سے لپٹ گئی۔ اب اس کا نازک وجود زہیب کے جسم سے ٹچ ہو رہا تھا۔ وہ اس کی بہت قریب تھی کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ اس نے زہیب کے دائیں گال پر لب رکھے۔ آئی لو یو سو مچ۔ سرگوشی کرتے اس نے زہیب کی بائیں گال پر بھی لب رکھے، اور زہیب حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ شاید اسے نایاب سے اس ری ایکشن کی امید نہیں تھی۔ اس سے پہلے وہ پیچھے ہوتی زہیب نے اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کیا اور اس کا چہرہ اوپر کیا اس کی گردن پر لب رکھے۔ نایاب نے مضبوطی سے اس کی شرٹ دبوچی۔ زہیب کے وجود سے اٹھتی پرفیوم کی مہک اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ زہیب نے اس کی گردن پر لب رکھنے کے بعد وہاں ہلکے سے دانت گاڑے کہ نایاب کے چہرے پر درد کا تاثر ابھرا، مگر وہ برداشت کر گئی۔
सुहेब ने चेहरा ऊपर उठाया उसे देखा। लव यू टू। उसने भी नायाब के कान में सरगोशी की और फिर उसके कान की लौ पर लब रखे। तुम्हें पता है तुम कितनी हसीन हो? वो पूछ रहा था या शायद बता रहा था। नायाब अंदाज़ा न लगा सकी, मगर इस वक्त वो मुकम्मल उसके हिसार में दुबकी हुई सुकून में थी। मैं आज तुम में तहलील हो जाना चाहता हूँ। ज़ुहैब ने उसके लबों पर अपना लम्स छोड़ते जैसे उसकी क़ुर्बत में बहकते बताया। एक शर्त पर कि आप सिर्फ मेरे रहेंगे, किसी दूसरे के कभी नहीं होंगे। उसने अपना हाथ ज़ुहैब के सामने फैलाया। ज़ुहैब ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने लबों से लगा लिया। मुझे नहीं पता था मेरी बीवी मुझसे इतनी मोहब्बत करती है और वो मेरे लिए इतनी पोजेसिव है। उसके गालों को चूमता हुआ हैरानगी से कह रहा था, मेरा हक है। नायाब जवाबन इतराई, ओके, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। ज़ुहैब उसके बदलते तेवर देखकर जैसे पागल सा हुआ था। नायाब जानती थी वो क्या कर रही है और वो चाहती थी कि अब ज़ुहैब के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाए, क्योंकि ज़ुहैब को अपना बनाने का यही एक हाल था। आखिर थी तो उसकी बीवी, और एक बीवी ऐसा कभी नहीं चाहेगी कि उसका शौहर दूसरी औरत का हो, और जब वो उसे हर तरह का सुकून देगी तो ज़ुहैब किसी और को देखना भी गवारा नहीं करेगा। नायाब ने ज़ुहैब की गर्दन पर लब रखे, फिर अपना सर उसके सीने पर रख दिया। ये दिल हमेशा मेरे लिए धड़कना चाहिए ज़ुहैब, वो दरख्वास्त कर रही थी या हुक्म, ज़ुहैब समझ न सका, मगर वो उसकी बात पर हाँ कर गया। सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़केगा। तुम्हें पता है तुम इतनी हसीन हो कि किसी को भी पागल कर सकती हो। ज़ुहैब ने सरगोशी करते उसके लब अपनी गिरफ्त में लिए। नायाब ने अपना वज़न ज़ुहैब पर डाला और उसकी कुर्बत में आंखें बंद की और सुकून महसूस करने लगी। जिस शख्स को सालों से चाहा था वो उससे मोहब्बत करता था। ये इंकिशाफ आज नायाब के तमाम ज़ख्मों पर मरहम लगा चुका था। उसकी सांसें छीनता वो वैसे ही नायाब को किए बेड पर गिराया। नायाब ने सांस लेना चाहा, मगर ज़ुहैब की गिरफ्त सख्त थी। उसके ज़ुहैब ने ज़रा सा पीछे होते उसे देखा तो वो अब लंबे लंबे सांस लेने लगी थी। नायाब ने अपनी मर्जी से खुद को ज़ुहैब के हवाले कर दिया था। फिर अपने और उसके दरमियान सारे पर्दे गिराता वो उसके हाथ तकिए से पिन किए उस पर मुकम्मल तौर पर काबिज हो चुका था। इससे पहले नायाब के लबों से सिसकी निकलती ज़ुहैब अपने लबों में दबा चुका था। वो इस वक्त हम्माद खान के सामने बैठी थी। मैं ठीक कह रही हूँ ना तायाब्बा? अब उस दुश्मन की बेटी से छुटकारे का यही हल है कि आप मेरे और ज़ुहैब के निकाह का ऐलान कर दें। जो लड़की यहाँ आते ही आपका बेटा आपसे दूर कर गई, अगर उसे कुछ दिन और ज़ुहैब के साथ रहने दिया तो वो ज़ुहैब को आपसे छीन कर ले जाएगी। हिरा ताया के कानों में सहर फूंक रही थी। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, कुछ करना ही चाहिए। हम्माद खान ने जैसे उसकी बातों से मुत्तफ़िक़ हो चुके थे। हाँ, आप सुबह नाश्ते की मेज़ पर ही बस ये ऐलान कर दीजिएगा कि आप मेरा और ज़ुहैब का निकाह करवा रहे हैं। आप इन दुश्मनों की बेटी से हार नहीं सकते ताया। हम्माद खान के चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जो बता चुके थे कि वो हिरा की बातों से मुत्तफ़िक़ हैं। खिड़की से छन कर आती धूप से उसकी आंखें खुली। उसने हैरत से आसपास देखा तो नए दिन का आगाज़ हो चुका था। फिर उसकी नज़र अपनी पेट तक गई, जहाँ ज़ुहैब अपने बाजू से हिसार बनाए उसी के पास गहरी नींद सो रहा था। कल रात के मंजर याद आते नायाब के लबों को गहरी मुस्कुराहट ने छुआ। उसने आहिस्तगी से ज़ुहैब का बाजू अपने पेट से हटाया और उसकी तरफ पलटी। वो शर्टलेस औंधे मुंह बेड पर लेटा गहरी नींद सो रहा था। नायाब की नज़र अपने हुलिये पर गई तो शर्मा गई। इस वक्त ज़ुहैब की शर्ट में थी जिससे उसके परफ्यूम की खुशबू उठ रही थी। वो ज़ुहैब की तरफ झुकी और उसके माथे पर लब रखे। फिर वो धीरे से बिना शोर किए बेड से उठी और कबर्ड से अपना ड्रेस निकालती वॉशरूम में जाकर बंद हो गई। नाश्ते का वक्त गुजर गया था। ज़ुहैब और नायाब नाश्ते पर नीचे नहीं आए थे तो हम्माद खान ने निकाह की कोई बात नहीं की। हिरा को बेचैनी हो रही थी, वो नीचे क्यों नहीं आए, इसीलिए वो ज़ुहैब के कमरे तक आई और दरवाज़ा खटखटाया। नायाब जो भी वॉशरूम से बाहर निकली ही थी दरवाजे तक आई। दरवाज़ा खोला तो सामने हिरा खड़ी थी। उसे देखते नायाब ने एक तंज़िया मुस्कुराहट पास की। जी? एक लफ्ज़ी सवाल पूछा। रास्ते से हटो, मुझे ज़ुहैब से बात करनी है। उसने नायाब को साइड करना चाहा, मगर नायाब ने दरवाज़ा भी आधा ही खोला। ज़ुहैब सो रहे हैं और मैं तुम्हें इतनी इजाज़त नहीं दूंगी कि तुम मेरे शौहर की नींद ख़राब करो। नायाब की बात पर हिरा ने कमरे में झांक कर देखा तो उसे ज़ुहैब बेड पर शर्ट के बिना सोया नजर आया। हिरा ने इसी बेयकीनी से नायाब को देखा। उसके गीले बालों से होती नज़र उसके गले तक गई और फिर किसी ने हिरा के वजूद में आंख लगा दी। नायाब उसके मज़ीद करीब आई। मैं तो शर्त जीत गई,
12 घंटे पूरे हो चुके हैं और ज़ोहैब मेरी मोहब्बत में मुब्तला हो चुके हैं। अब तुम बताओ क्या करोगी? हिरा की आंखों में नफरत की लहरें उठने लगीं। तुम जैसी बेहया और बद किरदार लड़की से मुझे और उम्मीद भी कुछ नहीं थी। हिरा ने भी पलट कर वार किया, मगर नायाब की मुस्कुराहट बरकरार रही। लो भला, शौहर के सामने कैसी बेहयाई और बद किरदार? मैं नहीं, तुम हो जो किसी और के शौहर पर नजरें गाड़े बैठी हो। इससे पहले नायाब कुछ कहती ज़ोहैब की आवाज़ उन दोनों के कानों तक गई। कौन है नायाब? नायाब ने पलटकर पीछे देखा। मेरी नंद। नायाब ने मुस्कुराहट रोकी। हिरा उसे घूर कर कमरे में आई। ज़ोहैब अब उठकर बैठ गया। यकीनन उनकी बातों की आवाज़ से उसकी नींद खराब हो चुकी थी। ज़ोहैब, आप ऑफिस जाते हुए मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ देंगे? आज ड्राइवर छुट्टी पर है। नायाब ज़ोहैब के करीब आई। ज़ोहैब, आज ऑफिस नहीं जा रहे, हमें आज शॉपिंग पर जाना है। आप बताएं ना इसे ज़ोहैब, क्या आप मेरे साथ जा रहे हैं? नायाब ने अपने बाल क्लिप में बांधते तस्दीक चाही। ज़ोहैब ने कांधे उचकाए। तुम मुआज से कह दो मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा। और हिरा की आंखें हैरत से पूरी खुल गईं। ज़ोहैब कैसे नायाब की ज़बान बोल रहा था? ज़ोहैब इतना कहते ड्रेसिंग रूम में चला गया। क्या सुन लिया ना ज़ोहैब का जवाब? अब निकलो मेरे कमरे से। उसने हिरा का बाजू पकड़ा और उसे कमरे से बाहर किए दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया। आंसू साफ करती गुस्से से अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। नायाब ने अपने बाल ड्राई किए और चेहरे पर हल्का सा मेकअप भी कर लिया। इतने में ज़ोहैब फ्रेश होकर आता वॉशरूम से बाहर आया। ब्लैक शर्ट के साथ ग्रे पैंट पहन रखी थी। वो नायाब के करीब आया और उसके माथे पर लब रखे। गुड मॉर्निंग। नायाब ने मुस्कुराकर उसके सीने पर सर रखा। शुक्रिया, आपने उसके सामने मेरी बात का मान रखा। नायाब को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो महाज जीत गई हो। शुक्रिया कैसा? बीवी हो मेरी, तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा तो किसकी सुनूंगा? नायाब की मुस्कुराहट गहरी हुई। यार चाय तो पिला दो अपने हाथों से बनाकर, उसने रिक्वेस्ट की। अभी बनाकर लाती हूँ। नायाब ने मुस्कुराकर दुपट्टा गले में डाला और कमरे से बाहर निकल गई। वो किचन में आई तो अब मुलाजमा से सारा सामान निकलवा कर चाय बना रही थी। इतने में नादिया बेगम किचन में दाखिल हुई। वाह भाई वाह, हमारे किचन पर कब से कब्जा कर लिया तुमने? उन्होंने तंज का तीर फेंका। क्यों, कहीं लिखा है ये आपका ज़ाती किचन है जहां मैं नहीं आ सकती? नायाब अब चाय कप में डाल रही थी। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, आइंदा मुझसे इस लहजे में बात करने की हिम्मत न करना। नायाब कप पकड़ती उसकी तरफ पलटी। आपके बाप का घर भी नहीं है मुमानी, सो आइंदा आप भी मुझसे इस लहजे में बात मत कीजिएगा। वो समझ गई थी इन लोगों से अब इसी तरह बात करनी होगी। अपनी हद मत क्रॉस करो, ये मेरे शौहर का घर है। नायाब हंस पड़ी। ठीक इसी तरह ये मेरे शौहर का भी घर है, सो इस लिहाज से मेरा भी घर हुआ और इस घर की हर चीज़ पर मेरा भी उतना ही हक है जितना आपका। उम्मीद है आइंदा आप मुझसे इस लहजे में बात नहीं करेंगे। इतना कहते वो चाय लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई और नादिया बेगम पेचोताब खाकर रह गई। वो कमरे में आई और चाय ज़ोहैब के सामने टेबल पर रखी, जो लैपटॉप पर बैठा कोई काम कर रहा था। उस दिन ज़ोहैब उसे अपने साथ लिए शॉपिंग पर गया था और नायाब को बहुत सारी शॉपिंग करवाई। सिर्फ इतना ही, उस दिन दोनों ने लंच भी बाहर किया। हमाद खान बेटे के बदलते तेवर देखकर खामोश हो गए, वरना वो उससे दूसरी शादी की बात करना चाहते थे। हिरा का गुस्से के मारे बुरा हाल था। आज फिर वो सुबह ही सुबह ज़ोहैब के कमरे में आधम की। ज़ोहैब ने दरवाज़ा खोला तो हिरा हाथ में चाय का कप लिए खड़ी नजर आई। तुम यहाँ? ज़ोहैब ने साइड हटते पूछा। हाँ, वो आज मैं आपके लिए चाय बनाकर लाई हूँ और मुझे आपसे कुछ बात भी करनी थी, सोचा कर लूँ। ज़ोहैब तैयार नजर आ रहा था, यकीनन ऑफिस जाने के लिए तैयार था। उसने कमरे में झांका तो नायाब कहीं नहीं थी। कहो। ज़ोहैब ने चाय का कप टेबल पर रख दिया। इससे पहले हिरा कुछ कहती नायाब की चीख से दोनों ने हड़बड़ाकर ड्रेसिंग रूम की जानिब देखा। ज़ोहैब फौरन अंदर भागा। हिरा भी उसके पीछे अंदर आई तो उसने देखा नायाब कमरे के बीचों बीच कांपती हुई ज़ोहैब से चिपकी थी। बस क्या हो गया? ज़ोहैब उसके बालों को सहला रहा था। इतनी बड़ी छिपकली यहाँ, मैं डर गई थी ज़ोहैब, उसने मासूमियत से कहते ज़ोहैब की शर्ट मुट्ठी में दबोची। बस मैं हूं ना यहाँ, चलो बाहर आ जाओ। ये करते उसका भी कुछ ज़ोहैब उसे अपने हिसार में लेते ड्रेसिंग से बाहर आया और उसे बेड पर बिठाया। मेरा दुपट्टा अंदर रह गया, वो ला दें। ज़ोहैब ड्रेसिंग रूम में चला गया तो नायाब बेड से उठकर मुस्कुराकर हिरा को देखा। ओहो सॉरी, तुम्हारा चाय वाला तो प्लान फ्लॉप हो गया। वो मुस्कुराती टेबल तक आई और चाय का कप ज़मीन पर उलट दिया। हिरा की आंखें हैरत से पूरी फैल गईं। मतलब तुमने ये सब ड्रामा किया? नायाब ने कांधे उचकाए। तुम्हें ये दिखाना भी तो ज़रूरी है ना कि ज़ोहैब मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। इससे पहले हिरा कुछ कहती ज़ोहैब उसका दुपट्टा पकड़े अभी बाहर आया और नायाब के कांधों पर उड़ा दिया। नायाब के चेहरे के गहरे होते रंग बता रहे थे कि वो ज़ोहैब पर अपना पूरा जादू चला रही है।
زہیب نے حیرت سے زمین پر گری چائے دیکھی. سوری، غلطی سے مجھ سے گر گئی. میرا ہاتھ لگا اور چائے الٹ گئی. نایاب نے معصومیت سے زہیب کو وضاحت دی. کوئی بات نہیں، دوسری بن جائے گی چائے. زہیب اتنا کہتے شیشے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا اور اپنے بال بنانے لگا. نایاب بھی ہیرا کو آخری نظر دیکھتی اپنے بال ڈرائی کرنے لگی. ہیرا غصے سے چائے کو گھورتی کمرے سے باہر نکل گئی. اس کے جانے کے بعد نیام نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اب وہ کپ کو غور سے دیکھ رہی تھی. کیا کر رہی ہو؟ زہیب نے حیرت سے اسے دیکھا. کل شام کو میں پانی پینے کچن میں گئی تھی جب میں نے ہیرا اور نادیہ مومانی کی باتیں سن لی تھی. وہ ہیرا کو کوئی تعویذ دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی اگر وہ آپ کو چائے میں گھول کر وہ تعویذ پلا دے تو آپ اس کے قابو میں آ جائیں گے. نہ جانے تعویذ کے نام پر کون سا زہر ڈال کر آپ کے لیے چائے لائی تھی، اسی لیے میں نے چائے گرا دی. زہیب 2 پل نایاب کو دیکھتا رہا، پھر ہنس پڑا. کمال ہے، وہ بس یہی کہہ سکا. نایاب اس کے قریب آئی. آپ وعدہ کریں مجھ سے کہ آج کے بعد اس کے ہاتھ کی کوئی بھی چیز نہیں کھائیں گے. وہ خوف زدہ لگ رہی تھی. زہیب اس کے قریب ہوا. تمہیں کیا لگتا ہے مجھے پتا نہیں تھا کہ ہیرا کیا کر سکتی ہے، اور میں کون سا یہ چائے پینے والا تھا. سو بے فکر رہو. نایاب نے سکون کی سانس لی اور زہیب کے سینے پہ سر رکھ دیا. میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں زہیب، اور میں آپ کو ایسی جاہل عورتوں کی بے وقوفانہ چالوں سے محفوظ رکھنا چاہتی ہوں. زہیب اس کی اتنی فکر پر مسکرا دیا. جانتا ہوں کہ میری بیوی جان وارتی ہے مجھ پر. زہیب نے اس کے ماتھے پہ لب رکھے تو نایاب مسکرا دی. خان ہاؤس پر رات گہری ہو چکی تھی. سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ڈنر کر رہے تھے جب حماد خان نے بات کا آغاز کیا. زہیب، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے. اسی ہفتے تمہارا اور ہیرا کا نکاح ہوگا. الفاظ تھے کہ سیسا جو نایاب کو اپنے وجود میں اترتا محسوس ہوا. اس کا ہاتھ بے اختیار زہیب کے بازو تک گیا جو اس کے پاس بیٹھا سکون سے کھانا کھا رہا تھا. آپ شاید بھول گئے ہیں بابا، میرا نکاح ہو چکا اور میری بیوی میرے ساتھ بیٹھی ہے. اس نے سکون سے جواب دیا. مگر نہ میں اسے اپنی بہو مانتا ہوں اور نہ اسے اس خاندان کی بہو ہونے کا کوئی مقام ملے گا. تم نے اس سے نکاح صرف مجبوری میں کیا تھا. ٹھیک ہے، میں اس نکاح پر کوئی بحث نہیں کروں گا، مگر بدلے میں تمہیں ہیرا سے بھی نکاح کرنا ہوگا کیونکہ ہیرا ہماری خاندانی بہو ہے. زہیب نے کاندھے اچکائے. اب آپ کے خاندانی وقار کے لیے میں ایسی لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا جو مجھے پسند نہیں. ہیرا کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا. جیسی یہ لڑکی بھی تمہیں نکاح کے بعد اچھی لگتی ہے، ہیرا بھی لگ جائے گی، مگر یہ نکاح ہوگا تو ضرور ہوگا. زہیب کے کھانا کھاتے ہاتھ رکے. وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا تو نایاب بھی فوراً اس کی پیروی میں اٹھ گئی. آپ کوئی 2 سال کے بچے نہیں ہیں بابا جو میں آپ کی ضد پوری کروں. صرف آپ کی ضد کی وجہ سے میں دوسرا نکاح نہیں کر سکتا، اور اس کی وجہ نایاب نہیں ہے. اسلام نے یہ کہا ہے کہ 2 بیویاں رکھو مگر اس شرط پر کہ دونوں میں انصاف کر سکو، اور میں نہیں کر سکتا انصاف. میں نایاب سے محبت کرتا ہوں اور میں اسی کے ساتھ خوش ہوں. مجھے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں. لیکن چلے اگر آپ کے اس خاندانی وقار کی ضد پر میں اس سے نکاح کر بھی لیتا ہوں تو بھی اسے کوئی انصاف نہیں دے سکوں گا، کیونکہ نہ تو میں اسے پسند کرتا ہوں، نہ کبھی مجھے اس سے محبت ہوگی، اور نہ میں اس کے ساتھ ایک کمرے میں رہوں گا. اسے میری بیوی ہونے کا کوئی حق نہیں ملے گا. اگر ان سب کے بعد بھی اسے مجھ سے نکاح کرنا ہے تو کر سکتی ہے. کسی کو امید نہیں تھی کہ زہیب یہ سب باتیں سب کے سامنے کر دے گا. ہیرا کا چہرہ غصے اور ذلت کے احساس سے سرخ ہو چکا تھا. زہیب اب کرسی پیچھے کیے پلٹا اور سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا. نایاب بھی نہیں رکی، وہ بھی اوپر چلی گئی. عیشا، وفا، تمنا بیگم اور معاذ تو ویسے ہی سکون سے کھاتے رہے. البتہ باقی سب کا کھانا حرام ہو چکا تھا. ہیرا پلیٹ پرے کرتی اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی. زہیب نے ایک نظر نایاب کو دیکھا جو اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی. کیا ہو گیا ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ اسے نایاب کا رونا زہر لگ رہا تھا. وہ بھلا کب اس کی آنکھوں میں آنسو برداشت کر سکتا تھا. آپ نے صاف کیوں نہیں کہا کہ آپ ہیرا سے نکاح نہیں کریں گے؟ زہیب اس کے پاس آ کر بیٹھا اور اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے. نایاب، وہ میرے باپ ہیں اور ان کے سامنے مجھے ایک طریقے سے بات کرنی تھی. ویسے بھی وہ جانتے ہیں میں جو کہتا ہوں وہی کرتا ہوں، اور ہیرا پاگل نہیں ہے جو اپنی زندگی تباہ کرے. سو کوئی نکاح نہیں ہوگا. تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے پیار سے نایاب کا گال سہلاتے اس کے ماتھے پر لب رکھے. آپ کی وجہ سے میرا کھانا بھی وہیں رہ گیا. اسے کچھ سکون ہوا تو اب شکوہ حاضر تھا. زہیب ہنس پڑا تھا. چلو بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ آرڈر کرتے ہیں کچھ. زہیب کی بات پر اس کی آنکھیں چمکی. اوکے تو پھر پیزا آرڈر کر دیں. اس کے چہرے پر تیزی سے پھیلتی خوشی دیکھ کر زہیب ہنس پڑا. اب وہ موبائل نکالے پیزا آرڈر کر رہا تھا. خان ہاؤس پر ایک نیا دن اتر چکا تھا. آج دونوں ممانیاں کہیں رشتہ داروں سے ملنے گئی تھیں. زہیب بھی آفس جا چکا تھا. وقار ماموں اور معاذ بھی آفس تھے.
وفا اور عیشا بھی یونیورسٹی جا چکی تھی، مگر ہیرا کو زہیب کی باتوں پر غصہ تھا، اسی لیے کچھ دنوں سے وہ یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی۔ یہ دوپہر کا وقت تھا اور وہ اپنی کسی دوست کے ساتھ آؤٹنگ کا پروگرام بناتی سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تو حماد خان اپنے کمرے سے باہر نکل رہے تھے۔ اچھا وہ ہیرا تم آ گئی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پلیز ذرا میری دوا تو نکال دو، مجھے پتہ نہیں چل رہا کون سی دوا ہے۔ ہیرا جو جلدی میں تھی اس نے ناگواری سے تایا کو دیکھا۔ میں بھی جلدی میں ہوں تایا، آپ کسی اور سے کہہ دیں۔ بیٹا 2 منٹ کی تو بات ہے اور گھر میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ ہیرا جو دوبارہ قدم اٹھانے والی تھی غصے سے انہیں دیکھا۔ تو میں کیا کروں تایا؟ آپ نے آج تک میرے لیے کیا ہی کیا ہے؟ ساری زندگی مجھے یہ خواب دکھائے کہ میں آپ کی بہو بنوں گی اور اب آپ کی وہ پیاری بھانجی آپ کے بیٹے پر قبضہ جما کر بیٹھی ہے۔ ابھی بھی اسی کو بلائیں نا، جب آپ میری شادی زہیب سے کروا دیں گے تب مجھے یہ کام کہیے گا۔ حماد خان کے چہرے کا خون نچڑ گیا، ان سے آج تک ان کی اپنی اولاد نے بھی اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ تم سب تمیز لحاظ بھول گئی ہو کیا؟ انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ او پلیز تایا ابا، یہ باتیں مجھ سے نہ کریں، مجھے کوئی اثر نہیں ہونے والا، میری بلا سے مر جائیں۔ وہ بڑبڑاتی لاؤنج سے باہر نکل گئی۔ حماد خان کا ہاتھ بے اختیار اپنے دل تک گیا، ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس سے پہلے وہ لڑکھڑا کر گرتے 2 ہاتھوں نے تھاما۔ انہوں نے دھندلی ہوتی بصیرت کے ساتھ دیکھا تو وہ نایاب تھی۔ نایاب جب سیڑھیوں سے نیچے اتری تو اس نے ہیرا کو ماموں سے بدتمیزی کرتے دیکھا۔ جب تک وہ ماموں کے پاس پہنچی ماموں لڑکھڑا کر گرنے والے تھے۔ ماموں ٹھیک ہیں آپ؟ اس نے جلدی سے انہیں سہارا دیا اور کمرے میں لائی۔ انہیں بیڈ پر بٹھا کر وہ تیزی سے سائڈ ٹیبل تک گئی اور پانی کے گلاس میں ڈال کر پانی کا گلاس ان کے منہ سے لگایا۔ وہ بمشکل 2 گھونٹ بھر سکے مگر ان کا سانس بگڑ رہا تھا۔ نایاب کی نظر سائڈ ٹیبل تک گئی، وہاں دوائیوں کا باکس کھلا پڑا تھا۔ نایاب اب دوائیں الٹ پلٹ کیے ان کی میڈیسن دیکھ رہی تھی۔ پھر اسے باکس میں پرسکرپشن مل گئی۔ اس نے جلدی سے ماموں کی مطلوبہ دوا نکالی اور ان کے ہاتھ پر گولی رکھتے انہیں پانی تھمایا۔ انہوں نے گولی کھائی تو کہیں جا کر سانس ٹھیک ہوا۔ نایاب نے ان کا جوتا اتارا اور انہیں بیڈ پر ٹھیک سے لٹا کر ان پر بلینکٹ دیا۔ اب وہ ان کا بلڈ پریشر چیک کر رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہے نا ماموں؟ اس کی آواز گیلی تھی، آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ تو حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ کیا واقعی وہ دشمنوں کا خون تھی جو ان کی خاطر ہلکان ہو گئی تھی؟ جبکہ وہ لڑکی جو ان کا اپنا خون تھی، جس سے وہ بے پناہ محبت کرتے تھے، جسے وہ اپنی بہو بنانا چاہتے تھے، وہ آج ان سے کس طرح بدتمیزی کر کے گئی تھی کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ انہوں نے بس اس بات میں سر ہلایا اور پھر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کر لیں۔ نایاب اب زہیب کو کال ملا رہی تھی، شاید وہ کسی میٹنگ میں بیزی تھا، مگر نایاب کے بار بار کال کرنے پر اس نے کال اٹھا لی۔ بابا کی طبیعت کا سنتا وہ فوراً سارے کام چھوڑتا گھر بھاگ آیا۔ ہیرا کے علاوہ سب اس وقت کمرے میں جمع تھے۔ حماد خان اب بھی اس پوزیشن میں بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ان کے پاس وفا اور عیشا بیٹھی تھی۔ باپ کو اس حالت میں دیکھتے وہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ ان کے قدموں میں تمنا بیگم اور زہیب بیٹھے تھے۔ نایاب زہیب کے پاس کھڑی تھی اور صوفے پر وقار خان، نادیہ بیگم اور معاذ بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر آ کر ایک بار حماد خان کو چیک کر گیا تھا، اسی لیے اب سب مطمئن تھے کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہے۔ نایاب نے ہیرا کی بحث اور ماموں کی طبیعت خراب ہونے تک کی ساری باتیں سب کو بتا دیں۔ ہیرا کے ماں باپ اور بھائی شرم سے سر جھکا چکے تھے۔ ہیرا تو انہیں بھی شرمندہ کر کے رکھ چکی تھی۔ زہیب نے گہری سانس لی۔ شکر ہے کہ نایاب گھر پر تھی۔ تم نے بابا کو وقت پر دوا دے دی، ورنہ کچھ بھی برا ہو سکتا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے نایاب کو دیکھتے اس کا ہاتھ پکڑا۔ یہ صرف آپ کے بابا تو نہیں، میرے بھی ماموں ہیں اور مجھے اپنے ماموں سے بہت محبت ہے۔ میں کیسے انہیں تکلیف میں دیکھ سکتی تھی؟ وہ سر جھکائے زہیب سے کہہ رہی تھی۔ حماد خان نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر وفا کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا تو وفا خاموشی سے سائڈ پر ہو گئی۔ یہاں آؤ نایاب۔ نایاب نے حیرت سے ماموں کو دیکھا۔ ماموں نے پہلی بار اسے نام سے پکارا۔ وہ بے حد بے یقین تھے۔ پھر اپنی حیرت قابو کرتے وہ ان کے پاس آئی اور ان کی بائیں جانب بیٹھ گئی۔ انہوں نے اپنا بازو کھولا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ آج ساری نفرت سب ختم ہو چکی تھی۔ میں بھول گیا تھا کہ تم بھی میرا اپنا خون ہو۔ شاید میں نفرت میں اندھا ہو گیا تھا، مگر آج میری جان بچانے کے ساتھ میری آنکھیں کھولنے کا شکریہ۔ آج مجھے ہیرے اور کوئلے کی پہچان ہو چکی اور اللہ نے تکبر کی پٹی میری آنکھوں سے کھول دی۔ اب مجھے سب نظر آنے لگا ہے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ نایاب کو تو جیسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ماموں اس سے بات کر رہے ہیں۔ وہ روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی۔ آپ معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کریں ماموں،
میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، آپ مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ کو بہت تکلیف ملی۔ حماد خان نے نفی میں سر ہلاتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹیاں باپ سے معافی نہیں مانگتی، آج سے تم میری بیٹی ہو۔ انہوں نے نایاب کا سر چوما تو سب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ پلیز میری ماما کو بھی معاف کر دیں، وہ آپ سے بہت محبت کرتی تھی، وہ آپ سے معافی مانگنا چاہتی تھی، وہ آپ سے ملنا چاہتی تھی ماموں، مگر موت نے ان پر رحم نہیں کیا۔ وہ بے بسی سے فریاد کرتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ انہوں نے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ مجھے بھی اس سے بہت محبت تھی اور میں نے اسے اسی دن معاف کر دیا تھا جب وہ اس دنیا سے گئی تھی۔ اب بس رونا نہیں، میں تو خوش قسمت ہوں کہ میرے بیٹے نے تمہیں چنا۔ نایاب نے بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھا اور پھر ان کے کاندھے پر سر رکھ دیا۔ زہیب مسکرا دیا۔ جو کام وہ نہیں کر سکا وہ نایاب کے رشتوں سے سچی محبت نے کر دیا۔ اچانک نایاب کی نظر کمرے کے کھلے دروازے سے باہر لاؤنج تک گئی۔ وہ ماموں سے الگ ہوئی، پھر بیڈ سے اٹھی اور غصے سے کمرے سے باہر نکلی۔ زہیب نے پلٹ کر اسے دیکھا اور اسے کچھ الجھن ہوئی کہ نایاب کہاں گئی۔ وہ بھی کمرے سے باہر نکلا۔ ہیرا جو اپنے دھیان کسی سے کال پر بات کرتی ہنستی ہوئی سیڑھیاں چڑھی اوپر جا رہی تھی۔ نایاب نے تیزی سے پیچھے سے جاتے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ وہ آدھی سیڑھیوں کے درمیان ہی رک گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ موبائل بند کرتی وہ غصے سے نایاب کو گھورتی ہوئی پوچھنے لگی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ماموں سے یہ کہنے کی کہ وہ مر جائے؟ نایاب کا ہاتھ اٹھا تھا اور ہیرا کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ کا نشان چھوڑ گیا۔ اگر آج کے بعد میرے ماموں کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے تو خدا کی قسم تمہاری جان نکال دوں گی۔ نایاب کے چیخنے پر سارے کمرے سے باہر آ گئے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اور تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ میری طرف سے وہ بوڑھا مرتا ہے تو مر جائے۔ ساری زندگی مجھے بہو بنانے کے خواب دکھاتے رہے، جب اپنا بیٹا ہاتھ میں نہیں تھا تو پھر کیوں مجھے خواب دکھائے؟ ہیرا نے چیختے ہوئے نایاب کو پوری قوت سے دھکا دیا۔ اس سے پہلے نایاب لڑکھڑا کر سیڑھیوں سے گرتی تو مضبوط ہاتھوں نے اسے تھاما۔ نایاب نے گھبرا کر پیچھے دیکھا تو زہیب اسے تھام چکا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور زہیب کی شرٹ مٹھی میں دبوچے سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی۔ زہیب کو دیکھتے ہیرا کے چہرے کا رنگ اڑا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بابا کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنے کی؟ زہیب کی دھاڑ سے سب گھبرا گئے۔ زہیب کا ہاتھ اٹھا اور پھر ایک زناٹے دار تھپڑ ہیرا کے گال کی زینت بنا۔ ہیرا نے ریلنگ کو پکڑے خود کو گرنے سے بچایا۔ شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ زہیب گھر پر ہوگا۔ اس کے خیال سے تو زہیب آفس گیا تھا۔ اور کیا بکواس کر رہی ہو؟ میرے بابا نے کب تمہیں بہو بنانے کے خواب دکھائے؟ انہوں نے تو بس ایک بار کہا تھا کہ وہ تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں کیونکہ تم اس خاندان سے تھی۔ زہیب کی سختی سے پوچھنے پر ہیرا نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ امی تو مجھے بچپن سے کہتی آئی ہیں کہ تایا مجھے اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ ہیرا کی بات پر سب کی نگاہیں نادیہ بیگم کی طرف گئیں۔ وفا اور عیشا نے حماد خان کو سہارا دیا تو وہ بھی کمرے سے باہر نکل آئے۔ مگر میں نے تو تمہاری ماں کو کبھی نہیں کہا کہ میں تمہیں بہو بنانا چاہتا ہوں۔ الٹا تمہاری ماں مجھے کہتی تھی کہ وہ چاہتی ہیں کہ میں ہیرا کو اپنی بہو بنا لوں تاکہ ان کی بیٹی ان کی آنکھوں کے سامنے ہی رہے۔ اس کی تجویز پر ہی میں نے سوچا کہ چلو میری اپنی بھتیجی ہے، میری آنکھوں کے سامنے پلی بڑی ہے، اسے ہی اپنی بہو بنا لیتا ہوں۔ مگر مجھے امید نہیں تھی کہ تم ایسی نکلو گی۔ تم سے اچھی تو یہ ہے جسے میں دشمنوں کی بیٹی سمجھتا تھا۔ اس نے آج میری جان بچائی اور تم مجھے مرتا چھوڑ گئی۔ حماد خان نے بھی سختی سے ہیرا سے بات کی۔ ہیرا بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھتی رہ گئی۔ تو اس کا مطلب کہ اس کی ماں نے اس سے ہمیشہ جھوٹ بولا۔ نادیہ بیگم سب کو خود کو گھورتے ہوئے محسوس کرتی شرم سے پانی پانی ہوتے چہرہ جھکا چکی تھی۔ وقار، حماد خان نے بھائی کو مخاطب کیا، جلد سے جلد اس کا رشتہ ڈھونڈو اور اسے اس گھر سے چلتا کرو۔ میں اس لڑکی کو مزید اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ ہیرا کو لگا کوئی اسے موت کا پروانہ سنا رہا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسا آپ کہیں۔ وقار صاحب نے خاموشی سے بھائی کے حکم پر سر خم کیا۔ وفا اور عیشا انہیں واپس کمرے میں لے گئیں۔ زہیب نے نایاب کا ہاتھ پکڑا، اسے لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ معاذ بس نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ اس کی بہن اپنی ہی غلطیوں کی سزا بھگت رہی تھی۔ وقار صاحب بھی بھائی کے کمرے میں چلے گئے۔ تمنا بیگم تو پہلے ہی اندر جا چکی تھی۔ وہ ماں بیٹی اکیلی رہ گئیں، لاؤنج میں کھڑی نادیہ بیگم اور سیڑھیوں کے درمیان کھڑی ہیرا۔ ٹھیک کہتے ہیں، جو جیسا کرتا ہے ویسا ہی بھرتا ہے۔ محبت کرنا غلط بات نہیں ہے، مگر محبت میں بدتمیز، سفاک، گنہگار اور اندھے ہو جانا غلط بات ہے۔
انسان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ چاہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے، اور اگر کچھ نہیں ہوا تو مطلب اس میں اللہ کی حکمت عملی نہیں تھی۔ اوپر بیلکنی میں کھڑی نایاب نے گہری سانس لی۔ ماموں ٹھیک تھے، وہ خوش تھے۔ صہیب اس کے پاس آیا اور پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا، اس کے کاندھے پہ سر رکھا۔ شکریہ، اگر تم نہ ہوتی تو آج شاید بہت کچھ برا ہو سکتا تھا۔ نایاب نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ ماں باپ چھن جائیں تو کیسی تکلیف ہوتی ہے، میں جانتی ہوں صہیب، اور میں نہیں چاہتی کہ دنیا میں کوئی بھی اولاد وہ تکلیف برداشت کرے۔ ماموں کی جگہ کوئی غیر بھی ہوتے تو بھی میں ان کی جان بچاتی، کیونکہ والدین سب کے سانجھے ہوتے ہیں۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے صہیب کے سینے پہ سر رکھا تو صہیب نے اس کے گرد حصار مضبوط کیے، اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ دور عصر کا ڈھلتا سورج ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔